ہیلو، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگلی قسط میں نور اپنی اوقات بھول جاتی ہے اور وہ کام کرنے والی کے لیے جب کام کرنے والی اس کے لیے جوس لے کر آتی ہے تو اس کو اے سی چلانے کا کہتی ہے، اور دل میں اپنی ماں کے بارے میں سوچتی ہے کہ میری ماں کتنی بھولی ہے، یہ دولت ہی سب کچھ ہے، اور سوچتی ہے کہ اگر امی ابو نہ آئے اور وہ وہاں پہ شفٹ نہ ہوئے تو اسے اکیلے کو شفٹ ہونا پڑے گا۔ ادھر امام کا باپ امام کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے بہت سی شکایتیں ہوں گی، جس پر امام کہتی ہے کہ نہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ میرے سارے فیصلے غلط تھے، نور کا وہاں شادی کرنا، عطیہ کو گھر لانا، اور امام تمہارا وہاں تمہاری پھپھو کے گھر رشتہ کرنا۔ کہ اچانک نور آتی ہے اور اپنے باپ کو اپنے اپارٹمنٹ میں آنے کی آفر کرتی ہے کہ میرا اپارٹمنٹ بہت لگژری ہے، جس کو سن کر اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ تم مجھے بتا رہی ہو یا میرا مذاق بنا رہی ہو، اور اس کا باپ اس کو وہاں جانے سے منع کر دیتا ہے، جس پر نور کہتی ہے کہ یہاں دھول مٹی بدبو کے علاوہ کیا ہے، جس کو سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں، اور اس کا باپ کہتا ہے کہ یہاں سے میں کہیں نہیں جا رہا، میں اسی مٹی میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اور نور کہتی ہے کہ میرا یہاں دم گھٹتا ہے، جس پر امام کہتی ہے کہ تم چلی جاؤ یہاں سے۔ نور کہتی ہے میں تو چلی جاؤں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری امی ابو میرے ساتھ جائیں، اور نور کا باپ نور کو غصے میں کہتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ نور کہتی ہے کمال ہے، نہ خود خوش رہنے دیتے ہو نہ مجھے رہنے دیتے ہو، اور امام کہتی ہے تم خود چلی جاؤ اور وہاں خوش رہ لو۔ نور اسے کہتی ہے کہ تم چپ کر جاؤ، تم کوئی پرانے زمانے کی ہیروئن ہو، اور وہ طرح طرح کی اس کو باتیں سناتی ہے۔ ادھر سائم عطیہ سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، جس پر عطیہ کہتی ہے کہ میں نے بتانے کی کوشش کی لیکن میڈم فروخی نے مجھے منع کر دیا۔ ادھر سائم کہتا ہے کہ بے اولاد میں ہونے جا رہا تھا کہ میری ماں۔ عطیہ بہت روتی ہے لیکن سائم ایک نہیں سنتا۔ سائم عطیہ کو وہاں سے جانے کو کہتا ہے اور خبردار کرتا ہے کہ امی کو بالکل نہیں ملنا، اور گھر سے نکل جانے کو کہتا ہے۔ ادھر عطیہ خالی ہاتھ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کو وہ لمحات یاد آتے ہیں جس پر سائم اسے بہت پیار سے اس سے پیش آتا تھا۔ عطیہ گھر سے پیدل نکل جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ وہ کدھر جائیں، اور اسے نور کی باتیں بھی یاد آتی ہیں، وہ بہت روتی ہے۔ ادھر میڈم فروخی جب گھر آتی ہیں تو سائم سے عطیہ کا پوچھتی ہیں، جس پر سائم جھوٹ بول دیتا ہے کہ مجھے عطیہ بتا کر نہیں گئی۔ جب میڈم فروخی سے سائم کو جب وہ غصے میں پوچھتی ہیں تو وہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ ادھر عطیہ اپنا سارا حال اپنی آپا کو بتاتی ہے اور اس کی آپا اس کو حوصلہ دیتی ہے، جس پر کہتی ہے کہ اشرف بھائی مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے، جس پر ماں بھی ان کو حوصلہ دیتی ہے کہ آپ کو یہاں سے جانے بھی کوئی نہیں دے گا، میں آپ کو یہیں پہ رکھوں گی، جس پر اس کی بہن کہتی ہے کہ ہم تینوں یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن عطیہ کہتی ہے کہ میں آپ سب پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، میں آپ کو کبھی دکھ نہیں دینا چاہتی، لیکن اس کی بہن کہتی ہے کہ میں تمہارا ہوں نا، میں تمہارا خیال رکھوں گی اور میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کے آتی ہوں۔ امام عطیہ کے پاس آتی ہے اور دونوں گلے رکھ کر بہت روتی ہیں۔ ادھر نور بیٹھی گاڑی میں جوس پی رہی ہوتی ہے کہ اسے ایک وہاں پہ کپل نظر آتا ہے، اسے کپل کو دیکھ کر اسے ارسم یاد آ جاتا ہے اور وہاں سے گاڑی لے کر وہ چلی جاتی ہے۔ ادھر اشرف جو ہے وہ نور کا باپ ہے، اس کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ نور کا گھر عطیہ نے خراب کیا اور اس کا گھر بھی اب خراب ہو گیا، کیونکہ اس نے نور کے ساتھ غلط کیا اور اللہ نے بھی اس کے ساتھ غلط کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ کس منہ سے یہاں رہنے آئی ہے، اور امام کہتی ہے کہ آپ کو غلط بتایا گیا ہے، جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ تم چپ رہو، جو کر رہی ہے وہ کسی اور کے کہنے پر کیسے کر رہی ہے، جس پر وہ ساری بات نور کی بات بتاتی ہے، جس کے پر اس کا باپ یقین نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ نور سچی ہے، یہ باتیں نور سن رہی ہوتی ہیں۔ ادھر میڈم فروخی سائم سے ناراض ہو جاتی ہے اور میڈم فروخی سائم کو سمجھاتی ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، جس پر سائم کہتا ہے کہ میں عطیہ سے محبت کرتا ہوں، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ سب میں نے غصے سے کیا،
میں عطیہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جس پر میڈم فروخی کہتی ہے یہ کون سی محبت ہے جس پر تم نے یہ والی محبت تو نور کی والی ہوئی نا، جس پر نور کو دولت چاہیے تھی اور تمہیں اس سے اولاد۔ جس پر سائم کہتا ہے کہ یہ فطری عمل ہے اور یہ فطری خواہش ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری اولاد ہو۔ جس پر میڈم فروخی کہتی ہے کہ عورت کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے، اگر عورت سے وہ چیز چھین جائے کیا عورت کو اپنی زندگی سے نکال دو گے؟ کیا فائدہ اس تعلق کا جب تم اس کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ نہیں آئے؟ میڈم فروخی سائم سے کافی ناراض ہوتی ہیں اور وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ادھر عطیہ بیٹھی ہوتی ہے کہ نور آ جاتی ہے اور عطیہ کو کہتی ہے کہ میں جہاں سے نکلتی ہوں وہاں پر کچھ رہنے نہیں دیتی۔ عطیہ نور سے کہتی ہے کہ دعا کرو کہ تمہیں میری بد دعا نہ لگ جائے، اور عطیہ نور سے کہتی ہے کہ تمہارا غرور تمہارا عبرت کا نشان بچ جائے گا۔ جس پر نور اکڑ کر کہتی ہے کہ آپ کے بنوئی اگر آپ کو یہاں سے نکال دے کہ تم میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ملازمہ کے طور پر رکھ لوں گی۔ اور پیچھے سے امام آ جاتی اور کہتی ہے کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ جس پر وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری خالہ کو آفر دے رہی تھی کیونکہ وہ اجڑ کر واپس آ گئی۔ جس پر امام کہتی ہے کہ تم بھی تو اجڑ کر واپس آ گئی، اب تم کہاں جاؤ گے؟ جس پر نور کہتی ہے کہ میرے پاس تو گھر ہے، میں وہاں جاؤں گی، اگر تمہیں بھی وہاں پہ آ جانا ہو تو آ جانا، میں دونوں کو ملازمہ رکھ لوں گی، ایک برتن دھو لے گی دوسرا پوچھا لگا لے گی۔ وہ بڑے مغروری سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر جنید امام سے ملنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا، مجھے معاف کر دو۔ جس پر امام کہتی ہے کہ میں جلدی میں ہوں۔ جنید کہتا ہے کہ شاید میں نے دیر کر دی ہے۔ جس پر جنید معافی مانگتا ہے اور اسے گھر جانے کی آفر کرتا ہے۔ جس پر امام کہتی ہے کہ میں گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی تھی مگر ابو کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جنید کہتے ہیں کہ میں منا لوں گا تم سب کو، تم آپ جاؤ۔ جس پر کہتی ہے کہ میں ابو سے پوچھے بغیر نہیں جا سکتی۔ جس پر جنید کہتے ہیں کہ میں بھی ماموں کے بغیر کچھ نہیں کروں گا، مجھے تمہاری ہاں کی ضرورت تھی۔ جب امام سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو، وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بک پبلش کروانے جا رہی ہوں۔ جنید خوش ہو جاتا ہے۔ ادھر جنید اپنی ممانی سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے کہ نور جنید کو دیکھ لیتی ہے اور کہتا ہے کہ بڑوں کے فیصلے بہتر ہوتے ہیں اور ہمارے جذباتی ہوتے ہیں، اور کہتا ہے کہ آپ ماموں سے بات کرنا کہ وہ ہمیں معاف کر دیں۔ ادھر امام کا باپ آ جاتا ہے، جب وہ جنید کو دیکھتے ہیں تو وہ جنید کو دیکھ کے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور وہ اس کو وہاں سے جانے کا کہتے ہیں۔ جس پر جنید معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرے کیے کا احساس ہو گیا، لیکن اس کا باپ ایک نہیں سنتا۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے سب کی زندگی اندھیر کر دی، اب تم کس منہ سے ہمارے پاس آئے ہو؟ نور ادھر یہ سب باتیں ہو ہی رہی ہوتی ہیں کہ وہ اسے نکل جانے کا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور جنید کو بغیرت کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ ادھر سائم کو اپنی ماں کی باتیں یاد آتی ہیں اور وہ عطیہ کو کال کرتا ہے، لیکن عطیہ کال اٹھاتی ہے لیکن سائم بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا اور کال بند کر دیتا ہے۔ ادھر نور جنید کو پٹانے کی فل کوشش کرتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم میرے پاس آ جاؤ اور تم امام کو ڈیورس دے دو۔ ہر طرح سے اسے منانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ ساری باتیں اس کا باپ سن لیتا ہے، لیکن جنید اسے کہتا ہے کہ تم نے جو عطیہ کے ساتھ کیا ہے تمہیں انسان کہنے کے لائق بھی نہیں چھوڑا، اور رہی بات ماموں اور ممانی کی، میں انہیں ہر ممکن کوشش سے منانے کی کوشش کروں گا مگر میں تمہارے پاس کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ یہ ساری باتیں جب نور کا باپ سنتا ہے اور نور کے چلے جانے کے بعد وہ جنید کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے یہ سب ماجرا کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس پر جنید بتاتا ہے کہ نور نے ہم سب کو استعمال کیا ہے۔ ادھر نور کا باپ غصے میں اندر آتا ہے اور نور کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کی زندگی اندھیر کر دینے کے بعد تم یہاں نہیں رہ سکتی، تم نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ جس پر نور کہتی ہے کہ میں یہاں رہنے بھی نہیں لگی، میں صرف آپ کی وجہ سے یہاں رہ رہی ہوں۔ نور کا باپ کہتا ہے کہ آئندہ یہاں پہ قدم بھی مت رکھنا۔ جس پر کہتی ہے
کہ میرے پاس سب کچھ ہے، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، جس پر اگر آپ کو ضرورت ہوئی تو میرے پاس بھیک مانگنے آ جانا۔ یہ بات سنتے اس کی ماں کا پارا آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کی ماں اس کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں دنیا کی دولت نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ تمہیں پاس کھڑے اپنے ماں باپ نظر نہیں آ رہے۔ کیا نور عبرت کا نشان بنے گی؟ کیا نور اپنے آپ پر پچھتائے گی؟ کیا نور اکیلی رہ پائے گی؟ کیا نور پاگل ہو جائے گی؟ دیکھتے رہیے حسرت ڈرامہ، میں آپ کو مزید اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور مجھے سپورٹ کرتے رہنا۔ شکریہ۔